أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين. سورہ فاتحہ یہ مکی صورت ہے. مکی اور مدنی صورتوں کا سمجھنا یوں ہے کہ جو صورتیں مدینہ منورہ ہجرت کر کے جانے سے پہلے نازل ہوئی ہے ان سب صورتوں کو مکی صورتیں کہتے ہیں، اور جو مدینہ ہجرت کر کے جانے کے بعد میں نازل ہوئی ہے ان سب صورتوں کو مدنی کہتے ہیں. لکھا رہتا ہے نا صورتوں کے پاس سورۃ الفاتحہ مکیہ، اور بھی جو صورتیں ہوتی ہیں کہ آگے لکھا رہتا ہے مکیہ یا مدنیہ. تو مکی اور مدنی کو ایسے سمجھا جائے گا جو ہجرت سے پہلے نازل ہوئی ہے وہ سب مکی ہے، جو ہجرت کے بعد نازل ہوئی ہے وہ سب صورتیں مدنی ہیں. تو سورہ فاتحہ یہ مکی صورت ہے اور بہت ہی پہلی صورتوں میں سے ہے. مکمل صورت سب سے پہلے یہی نازل ہوئی ہے. اس سے پہلے بھی کچھ صورتوں کی آیات نازل ہوئی ہے، سورہ علق وغیرہ کی، لیکن پوری صورت جو نازل ہوئی ہے وہ مکی صورتوں میں سب سے پہلی صورت سورہ فاتحہ ہے. کل سورہ فاتحہ کی 3 آیات کی تفسیر بتائی تھی. الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین. آج چوتھی آیت کی تفسیر بتلانی ہے. ایاک نعبد و ایاک نستعین. اس آیت کے اندر 2 چیزوں کو بیان کیا ہے، عبادت اور استعانت. عبادت کسے کہتے ہیں؟ عبادت کہتے ہیں کسی کو بڑا سمجھ کر اس کی تعظیم میں، اس کی عظمت کو دل میں بٹھا کر کے اس کے سامنے اپنے آپ کو جھکانا، اسے عبادت کہتے ہیں. اور یہ عبادت صرف اللہ کے سامنے جائز ہے، اللہ کے لیے جائز ہے. اللہ کے علاوہ اور دنیا میں کسی کی بندگی اور عبادت نہیں کی جائے گی. عبادت صرف اللہ کی جائے گی. بڑوں کا احترام کیا جاتا ہے، ادب کیا جاتا ہے، اطاعت کی جاتی ہے. ماں باپ کی اطاعت کی جاتی ہے، استاد کی اطاعت کی جاتی ہے، جماعت کے اندر امیر کی اطاعت کی جاتی ہے، مدرسوں کے اندر محتمم کی یا ناظم کی اطاعت کی جاتی ہے. اسی طریقے سے کوئی ٹرسٹ ہو یا تنظیم ہو تو اس کے صدر کی اطاعت کی جاتی ہے. اطاعت الگ ہے اور عبادت الگ ہے. اطاعت کہتے ہیں جو اپنے سے بڑے ہیں، جو کسی معاملے کے اندر ذمہ دار ہے، اس ذمہ دار کی بات کو ماننا اسے اطاعت کہتے ہیں. اور عبادت کہتے ہیں کسی کو بڑا سمجھ کر، عظیم سمجھ کر اس کے سامنے جھکنا، اس کے سامنے پیشانی رکھنا، اس کے سامنے ہاتھ باندھ کے کھڑے ہونا، اس کے سامنے اپنی مرادیں مانگنا، یہ عبادت ہے. اور عبادت صرف اللہ کے لیے کی جائے گی، اللہ کے علاوہ کسی کی بھی عبادت نہیں کی جائے گی. اگر اللہ کو چھوڑ کر کسی اور کی عبادت کی تو یہ شرک ہے اور بہت بڑا گناہ ہے. اللہ قرآن میں فرماتے ہیں ان الشرک لظلم عظیم. شرک تو بہت بڑا ظلم ہے، بہت بڑا گناہ ہے. اس لیے عبادت صرف ایک ہی ہستی کی جائے گی، اللہ کی جائے گی. ایاک نعبد، اے اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں. وَإِيَّاكَ نستعین، اور تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں.
ترجمے کے اندر ہی کا لفظ لانا پڑے گا۔ اے اللہ ہم تیری بھی عبادت کرتے ہیں اور تجھ سے بھی مدد مانگتے ہیں۔ اگر بھی کو لائے تو شرک ہو جائے گا۔ جیسے ہم آپ کی بات بھی مانتے ہیں اور ان کی بات بھی مان لیں گے، ہم اپنے ماں باپ کا بھی احترام کرتے ہیں، اپنے استاذوں کا بھی احترام کرتے ہیں، اور اپنے سے جو بڑی عمر کے ہیں ان سب کا بھی احترام کرتے ہیں۔ تو احترام ادب کے اندر یہ سب شریک ہو گئے، ماں باپ بھی ہو گئے، استاد بھی ہو گئے، بڑی عمر کے لوگ بھی ہو گئے، ذمہ دار بھی ہو گئے، ان سب کا احترام کرتے ہیں۔ لیکن عبادت صرف اللہ کے لیے، اللہ کے سوا کسی کے سامنے سجدہ کرنا، کسی کے سامنے جھکنا، کسی کی عبادت کرنا جائز نہیں ہے۔ عبادت صرف اللہ کی جائے گی، بندگی صرف اللہ کی جائے گی، سجدہ صرف اللہ کے سامنے کیا جائے گا۔ پھر ایاک نعبد، یہ جمع کا صیغہ ہے جس کو آپ پلورل کہتے ہیں انگلش کے اندر، یعنی اللہ کی عبادت کوئی انسان اکیلا نہیں کرتا ہے، بلکہ ایک ہی وقت میں ہزاروں لاکھوں لوگ اللہ کی بندگی کرتے ہیں، اللہ کی عبادت کرتے ہیں۔ جب آپ کو نماز کے لیے بلایا جاتا ہے تو آپ نماز کے لیے آتے ہیں، جماعت کے ساتھ مل کر کے کتنے سارے لوگ پڑھتے ہیں، تو ایاک نعبد، ہم سب اللہ کی بندگی کر رہے ہیں، ہم سب اللہ کے لیے نماز پڑھ رہے ہیں، ہم سب اللہ کے لیے روزے رکھ رہے ہیں، ہم سب ایک ساتھ اللہ کے لیے حج کو جا رہے ہیں۔ حج کے اندر اتنا بڑا مجمع ہے، تو ایاک نعبد کی تفسیر عملی تفسیر ہے، یہ سب اللہ کی بندگی کر رہے ہیں۔ رمضان کے اندر لاکھوں لوگ مسلمان روزے رکھتے ہیں، تو ایاک نعبد کی عملی تفسیر ہے، یہ سب اللہ کی بندگی کر رہے ہیں۔ جیسے ہی دنیا میں اذانیں ہوتی ہے، کوئی سیکنڈ ایسا نہیں گزرتا ہے کہ دنیا میں اذان نہ ہو رہی ہو، ہر وقت اذان چلتی ہی رہتی ہے اور نماز چلتی ہی رہتی ہے۔ ابھی یہاں اذان نماز ہو رہی ہے، پھر تھوڑے آگے جا کر علاقے میں ٹائم کا فرق ہو جاتا ہے، وہاں اذان چل رہی ہے، نماز ہو رہی ہے، پھر آگے جائیں گے تھوڑے تھوڑے فاصلے پر 10 منٹ 15 منٹ 20 منٹ کا فاصلہ ہوتا رہتا ہے، اور دنیا کے اندر ہر سیکنڈ میں اذان بھی چلتی رہتی ہے، نماز بھی چلتی رہتی ہے۔ تو یہ ایاک نعبد کی عملی تفسیر ہے، سب کے سب بندے مل کر کے اللہ کی بندگی کر رہے ہیں، اللہ کی عبادت کر رہے ہیں۔ پھر اللہ کی عبادت میں اجتماعیت، یہ اللہ کو پسند ہے، انسان اکیلا عبادت نہ کرے بلکہ اپنے ساتھ دوسروں کو عبادت میں شریک کرے۔ آپ نماز پڑھتے ہو تو اپنے بھائیوں کی نماز کی فکر کرو کہ میں نماز پڑھ رہا ہوں، میرے محلے میں، میری بستی میں، میرے شہر میں کوئی مسلمان بے نمازی نہ رہے، ان کو بھی آپ دعوت دے کر کے، ان کو بھی سمجھا بجھا کر اپنے ساتھ میں اللہ کی عبادت میں شامل کرو کہ آپ بھی اللہ کی عبادت کرو، آپ بھی اللہ کی بندگی کرو، میں بھی اللہ کی بندگی کرتا ہوں۔ اگر اللہ نے آپ کو حج نصیب کیا ہے تو آپ دوسروں کو بھی حج کی دعوت دو کہ بھائی جس کے پاس اتنے پیسے ہو جائیں، اتنا مال ہو جائے، وہ حج کر سکتا ہے تو حج کو جاؤ آپ لوگ۔ جس کو اللہ نے دیا ہے اس کو زکوٰۃ کی دعوت دو، روزوں کی دعوت دو۔ تو اللہ تعالیٰ یہ چاہتے ہیں کہ بندے سب مل کر کے میری عبادت کریں، سب مل کر کے میری بندگی کریں۔ تو آپ جب اللہ کی بندگی کریں، اللہ کی عبادت کریں، تو اللہ کی بندگی اور اللہ کی اطاعت میں اپنے ساتھ میں اور بندوں کو شریک کرو۔ اسی لیے جب ہم نماز جماعت کے ساتھ پڑھتے ہیں، ہمارے ساتھ 20 آدمی شریک ہیں یا 70 آدمی ہیں یا 100 آدمی ہیں، 200 آدمی ہیں، ان میں سے کسی ایک بندے کے اندر اخلاص ہوگا، اس ایک بندے کی برکت سے ہم سب کی نماز قبول ہو جائے گی۔ اس لیے اللہ نے فرمایا ایاک نعبد، اے اللہ ہم تیری ہی بندگی کرتے ہیں، وایاک نستعین، اور تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں۔ پہلے عبادت کو بیان کیا اور پھر مدد مانگنے کو بیان کیا۔ اس میں اس طرف اشارہ دینا ہے کہ اللہ سے جب بھی مدد مانگنی ہو،
جب بھی اللہ سے کوئی کام منظور کروانا ہو، کوئی کام قبول کروانا ہو، کوئی مسئلہ حل کروانا ہو، تو پہلے اللہ کی عبادت کرو، پہلے اللہ کی تعریف بیان کرو، پہلے اللہ کی عظمت بیان کرو، پہلے اللہ کے سامنے جھکو اور پھر اللہ سے مدد مانگو۔ حضرت زکریا علیہ السلام نے حضرت مریم کے کمرے میں دیکھا کہ بغیر موسم کے پھل پڑے ہوئے، جن موسموں کی پیداوار کا ابھی موسم ہی نہیں ہے، وہ پھل اس موسم میں پیدا نہیں ہوتے ہیں، وہ پھل بھی مریم کے کمرے میں پڑے ہیں۔ ان کے دل میں آیا، جو اللہ مریم کو بغیر موسم کے پھل پہنچا سکتا ہے تو وہ اللہ مجھے اولاد کیوں نہیں دے سکتا ہے؟ مجھے بھی اللہ سے دعا مانگنی چاہیے۔ لیکن انہوں نے اللہ سے دعا مانگنے سے پہلے، اللہ سے مدد مانگنے سے پہلے اللہ کی بندگی کی، نماز پڑھی، نماز میں کھڑے ہوئے، نماز پڑھ کر کے پھر اللہ سے دعا مانگی، اے اللہ آپ مجھے تنہا نہ چھوڑیں، میرا بھی وارث بنائیں، جو میری نبوت کا وارث بنے، میرے علم کا وارث بنے، میرے عمل کا وارث بنے، میرے اخلاق کا وارث بنے۔ کیونکہ انبیاء علیہم السلام یہ جب دنیا سے جاتے ہیں تو درہم اور دینار چھوڑ کر نہیں جاتے ہیں، یہ تو علم چھوڑ کر جاتے ہیں، عمل چھوڑ کر جاتے ہیں، شریعت چھوڑ کر جاتے ہیں، تو ان کی وراثت بھی یہی ہوتی ہے، رب لا تذرنی فردا وانت خیر الوارثین۔ حضرت زکریا علیہ السلام نے پہلے بندگی کی، عبادت کی اور پھر اللہ سے مانگا تو اللہ تعالیٰ نے ان کو عطا فرمایا۔ ہمارے بھی اگر کوئی مسائل ہیں، اگر ہمیں بھی کسی چیز کی ضرورت ہے، اللہ سے کوئی چیز لینی ہے، تو پہلے ہم دوگانہ نماز پڑھیں، صدقہ دیں، خیرات کے کام کریں، نیکی کے کام کریں۔ عبادت کرنے کے بعد پھر اللہ کی مدد اترتی ہے، اور دنیا کا دستور بھی یہی ہے۔ بھئی آپ کو کسی سے کام نکلوانا ہے، کوئی چیز لینی ہے، تو آپ بھی اس کے پہلے کام آؤ، تو وہ آپ کا کام نکالے گا، آپ کی مدد کرے گا۔ لیکن دنیا مطلب پرست بن گئی ہے، سب لینا ہی لینا چاہتے ہیں، دینا کوئی نہیں چاہتا ہے۔ بس کسی طریقے سے ہم کو ہر جگہ سے مل جاوے، ہم کسی کو کچھ نہیں دیں گے، یہ دستور کے خلاف ہے، قانون کے خلاف ہے۔ تو اللہ کا بھی دستور یہ ہے، اللہ سے اگر کوئی چیز لینی ہے، اللہ سے کوئی چیز منظور کروانی ہے، تو پہلے اللہ کو اپنی عبادت اور اللہ کے سامنے اپنے آپ کو جھکاؤ، اپنی عاجزی کا، اپنی انکساری کا اظہار کرو، اور پھر اللہ سے مانگو تو اللہ کی مدد اترتی ہے۔ نبی علیہ السلام نے حدیث میں ارشاد فرمایا، اذا استعنت فاستعن باللہ، جب بھی آپ مدد طلب کرو صرف اللہ سے مدد طلب کرو، اللہ کو چھوڑ کر کسی کے در پہ نہیں جانا ہے، صرف اللہ کے در پہ جانا ہے۔ اور اللہ کے در پہ جانے کے لیے طریقہ کیا ہے، وہ طریقہ بھی بتلایا۔ جب جنگ بدر کے اندر، سب سے پہلی جنگ اسلام کے اندر جنگ بدر کے اندر صحابہ جب بدر کے میدان میں پہنچے، نبی علیہ السلام کے لیے خیمہ لگوایا گیا۔ آپ علیہ السلام خیمے میں تشریف لے گئے۔ آپ نے پہلے اللہ کے سامنے دوگانہ نماز پڑھی، نماز پڑھنے کے بعد پھر آپ نے سجدے میں سر رکھا اور اللہ کے سامنے گڑ گڑا کر رو رو کر مانگنے لگے، اللہم انا ہذہ اصابۃ قلیلہ، اے اللہ یہ چھوٹی سی مختصر ایمان والوں کی جماعت ہے، اگر آپ نے ان کی مدد نہیں کی، آپ نے ان کی نصرت نہیں کی، آپ نے ان کا ساتھ نہیں دیا، اور آپ نے ان کا آج ہاتھ نہیں پکڑا، اور آپ نے آج ان کو فتح نہیں دی، یہ اگر آج میدان میں ہار گئے تو دنیا میں آپ کا نام لینے والا کوئی نہیں رہے گا۔ آپ نے پوری رات رو رو کر کے، گڑ گڑا کر کے، سر سجدے میں رکھ کر کے اللہ سے دعا مانگی۔ جب اللہ سے دعا مانگی تب اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کی مدد کو اتارا۔ صحابہ کہتے ہیں ہم نے بدر کے میدان میں اپنی آنکھوں سے فرشتوں کو اترتے ہوئے دیکھا، فرشتے آسمان سے اتر رہے تھے،
ہم کسی کافر پر لپکتے تھے اس سے پہلے ہی فرشتے اس کی گردن کو بدن سے تن سے جدا کر دیتے تھے۔ تو اللہ سے لینے کا، اللہ سے مدد طلب کرنے کا طریقہ یہی ہے، پہلے بندگی کی جائے، پہلے اللہ کی عبادت کی جائے۔ جب اللہ کی بندگی اور عبادت کی جاتی ہے تو اللہ خوش ہوتے ہیں، پھر بندہ جو مانگتا ہے اللہ اس کو عطا فرماتے ہیں۔ اس لیے قرآن میں ترتیب یہی بتائی، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اے اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں۔ علماء نے اس کی بڑی پیاری مثال دی ہے۔ حکیم الاسلام قاری محمد طیب صاحب نے اپنے خطبات میں اس کی مثال پیش کی ہے، مثال دی ہے کہ کسی بادشاہ نے عالی شان محل بنوایا، محل بنا کر کے پھر اس نے ایک خوبصورت عورت سے شادی کی اور اس عورت سے کہا یہ محل بھی تیرے لیے، محل کے اندر جتنے بھی خادم وغیرہ ضرورت کی چیزیں سب تیرے لیے، تیری ہر ضرورت کی چیز کو میں نے محل کے اندر بنا کے رکھ دیا ہے، لیکن تو صرف میرے لیے ہے، تیری محبت صرف میرے لیے ہے، تیری خدمت صرف میرے لیے ہے، اور تیرے دل میں صرف میں ہی بسوں گا۔ تو نے اگر اپنے دل کے اندر میرے علاوہ کسی اور کو جگہ دی پھر تو میرے کام کی نہیں ہے، میرے لائق نہیں رہے گی۔ یہ محل، اس کے اندر جتنے بھی خادم خادمائیں، ساز و سامان اور عیش و آرام کی ہر چیزیں، یہ سب تیرے لیے ہیں، لیکن تو یہ میرے لیے ہے۔ اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، پوری کی پوری دنیا کے اندر جتنی بھی چیزیں ہیں یہ سب انسان کی خدمت کے لیے ہے اور انسان کے استعمال کے لیے ہے، لیکن انسان یہ صرف اللہ کے لیے ہے، اللہ کی بندگی کے لیے۔ انسان کا دل یہ صرف اللہ کی محبت کا مرکز ہے، اللہ کے رہنے کی جگہ ہے۔ دل کے اندر محبت اللہ کے لیے ہونی چاہیے، سب سے زیادہ محبت اللہ سے ہونی چاہیے۔ جیسی محبت اللہ سے ہے ویسی محبت کسی سے نہیں ہونی چاہیے، اور دل کے اندر عظمت سب سے زیادہ اللہ کی ہونی چاہیے۔ جیسی عظمت دل میں اللہ کی ہو ویسی عظمت کسی کی نہیں ہونی چاہیے۔ دل کے اندر احترام کے جذبات، بندگی کے جذبات جو اللہ کے لیے ہونے چاہیے وہ کسی کے لیے نہیں ہونے چاہیے۔ تو ہماری محبت کا مرکز، ہماری عبادت کا مرکز صرف اللہ کی ذات ہے۔ اللہ سے بڑھ کر نہ ہم کسی سے محبت کر سکتے ہیں، اللہ سے بڑھ کر نہ ہم کسی کی عظمت کر سکتے ہیں، اللہ سے بڑھ کر نہ ہم کسی کا احترام کر سکتے ہیں، اور اللہ کو چھوڑ کر نہ ہم کسی کی بندگی کر سکتے ہیں۔ بندگی صرف اللہ کی ہے، اور اللہ کے ساتھ ہم کسی کو شریک بھی نہیں کر سکتے ہیں۔ جیسے بادشاہ کا قصہ ہے، بادشاہ نے محل عورت کے لیے بنایا، اس میں خادم وغیرہ سب عورت کے لیے رکھے ہیں، لیکن عورت کی محبت صرف اپنے ایک کے لیے ہے، اور عورت کی جو دل ہے وہ بھی صرف اپنے ایک کے لیے۔ اب اگر یہ عورت بادشاہ سے بھی محبت کرے، کسی اور سے بھی محبت کرے، اور بادشاہ سے کہے میں آپ سے بھی محبت کرتی ہوں اور فلاں سے بھی محبت کرتی ہوں، میں آپ کی بھی ہوں اور فلاں کی بھی ہوں، تو بادشاہ اس کو ایک لمحے کے لیے بھی رکھنے کے لیے تیار نہیں ہوگا کہ بھائی میں نے یہ سب تیرے لیے بنایا، پھر بھی تو میرے علاوہ کسی اور سے بھی دل لگا کے بیٹھی ہے، تیرے دل میں کسی اور کی بھی جگہ ہے، میرے لائق نہیں ہے۔ تو اللہ بھی مشرکوں کو بالکل پسند نہیں کرتا ہے، صرف موحدوں سے اللہ کی محبت ہے، اور موحدوں کے لیے اللہ کی مدد کے وعدے ہیں، اللہ کی نصرت کے وعدے صرف موحدوں کے ساتھ میں ہیں، توحید والوں کے ساتھ میں ہیں۔ صرف خالص اللہ سے محبت کریں، خالص اللہ کی عظمت دل میں بٹھائیں، خالص اللہ کی بندگی کریں، خالص اللہ کی عبادت کریں، اللہ کے سوا نہ کسی سے اللہ کے برابر محبت ہو، اللہ کے برابر عظمت ہو، اور اللہ کے علاوہ نہ کسی کی بندگی اور عبادت ہو۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں۔
اگر اللہ کو چھوڑ کر کسی دوسرے کے در پہ جا کر کے بیٹا مانگنے کے لیے چلے گئے یا مراد منت نظر ماننے کے لیے چلے گئے تو پھر اللہ تعالیٰ ناراض ہو جائیں گے اور یہ شرک والا عمل ہو جائے گا۔ اس لیے اللہ کے در کو چھوڑ کر، اللہ کے گھر کو چھوڑ کر، اللہ کے دربار کو چھوڑ کر کسی درگاہ پہ جانا یا کسی تھان پر جانا یا کسی مڑی پر جانا یا کسی بھی ایسی جگہ پر جا کر کے بیٹا مانگنا یا صحت مانگنا، شفا مانگنا، کوئی بھی تمنا مراد نظر ماننا، یہ سب شرکیہ اعمال ہے۔ اس سے ایمان والوں کو پرہیز کرنا چاہیے اور بچنا چاہیے۔ جو بھی ہماری ضرورت ہے، جو بھی کام ہے، وہ صرف اور صرف اللہ تبارک و تعالی ہی کے در سے ہو سکتا ہے۔ اللہ کے سوا کہیں سے بھی ہمارے کام نہیں ہو سکتے ہیں۔ اگلی آیات کے اندر دعائیں ہیں، اس کی تفسیر انشاءاللہ کل کریں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو قرآن کریم کی صحیح سمجھ اور عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم صلی علی محمد عبدک و رسولک، صلی علی المؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ یا حی یا قیوم برحمتک نستغیث، نسألک موجبات رحمتک وعزائم مغفرتک والغنیمۃ من کل بر والسلامۃ من کل اثم، لا تدع لنا ذنبا الا غفرتا ولا ہما الا فرجتا ولا حاجة هي لك رضا الا قضيتها یا ارحم الراحمین۔ یا اللہ ہم سب کمزور بندے ہیں، یا اللہ ہماری مدد فرما، ہماری نصرت فرما۔ یا اللہ ہم صرف تیری ہی عبادت کرتے ہیں، تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں۔ یا اللہ ہمیں اپنے توحید پرست بندوں میں شامل فرما، موحدین میں شامل فرما، مشرکوں سے ہماری حفاظت فرما، شرک سے ہماری حفاظت فرما، نفاق سے ہماری حفاظت فرما، بد فعلی سے ہماری حفاظت فرما، بد زبانی سے ہماری حفاظت فرما، بد زنی سے ہماری حفاظت فرما، ہر قسم کی برائی، گندگی، گناہ، فتنے، فساد سے ہماری پوری پوری حفاظت فرما۔ ایمان کا نور نصیب فرما، قرآن کا نور نصیب فرما۔ یا اللہ دل کے اندر اللہ کی محبت نصیب فرما، اللہ کی عظمت نصیب فرما، اللہ کی بڑائی نصیب فرما، اللہ کی کبریائی نصیب فرما۔ یا اللہ ہمیں اپنے محبوب مرغوب بندوں میں شامل فرما، ہماری تمام ضروریات کو اپنے غیب کے خزانوں سے پورا فرما، غیبی نظام کو ہمارے ساتھ شامل فرما، ہمارے لیے اپنے غیبی نظام کو حرکت میں لیا۔ یا اللہ ہم جیسے بھی ہیں گندے ہیں لیکن تیرے بندے ہیں، یہ سر جب بھی جھکا ہے آپ کے سامنے ہی جھکا ہے، جب بھی مراد مانگی ہے آپ سے ہی مانگی ہے۔ یا اللہ ہماری دعاؤں کو اپنے فضل و کرم سے قبول فرما۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔